بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت معه يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ونصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بھائیو اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ من والہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس کائنات کی ہر شے کے وہ خالق ہے. کائنات کے اندر خود کائنات اور کائنات کے اندر موجود ہر چیز کے اوپر چار مرحلے گزرتے ہیں.
ایک اس چیز کا وجود ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیز نہیں ہوتی اور پھر اس کو وجود ملتا ہے، اور وجود کے مل جانے کے بعد پھر اس چیز کے اوپر محنت ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال اور پرورش ہوتی ہے، تو پھر اس چیز کو عروج ملتا ہے۔ عروج مانا وہ چیز ترقی کر لیتی ہے اور اپنی بلندی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے زوال کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اور عربی شاعر فرماتے ہیں اذا تم شیء بدا نقصه تیقن زوالا اذا قیل تم، جب کوئی چیز اپنے کمال تک پہنچ جاتی ہے تو پھر سمجھ لو کہ اب اس کا زوال اب شروع ہوگا۔ اس لیے پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے جب آدمی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس سے مزید اوپر تو نہیں جائے گا، مزید چاہے گا تو نیچے کی طرف جائے گا، مزید وہ سفر جاری رکھے گا تو وہ سفر اس کی بلندی کی طرف نہیں ہوگا، پستی کی طرف اس کا سفر ہوگا۔ انسان پہلے نہیں ہوتا، پھر جب اس کو اللہ وجود دیتے ہیں، پھر یہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر بڑھتے بڑھتے وہ جوان ہو جاتا ہے اور جوانی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے تک جوان رہنے کے بعد پھر اس کے اوپر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ جوان رہے گا۔ بچہ تھا جوان ہو گیا، جوانی کے بعد بڑھاپا ضرور آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی طرف بہت سے حوادثات اس کی طرف متوجہ ہیں، مصیبتیں اس کی طرف متوجہ ہیں۔ ایک مصیبت سے اپنے آپ کو بچائے گا تو کسی اور مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے گا، کسی حادثے سے اپنے آپ کو بچائے گا تو کوئی دوسرا حادثہ رونما ہوگا، اس حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ دنیا حوادث کی جگہ ہے، یہاں مصائب اور آلام اور تکلیفیں آتی رہی ہیں اور اب بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی دنیا کے اندر اللہ ایسے حالات آئیں گے کہ لوگوں کی زندگی ہر حوالے سے پریشانیوں سے لوگوں کو سامنا کرنا پڑے گا، اور یہاں تک کہ انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اپنی عزت کھو جائے گا، اور ایسے حالات آئیں گے کہ اپنا ایمان بچانا آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بعض اوقات حالات ایسے بنتے ہیں جس سے جان بچانا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے حالات آتے ہیں کہ جس میں ایمان بچانا مشکل ہوتا ہے، اور جیسے جان بچانے کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ایمان بچانے کے لیے اس سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جان کے ڈاکو اگر ہو سکتے ہیں، جان کو ضرر دینے والے اگر حادثات رونما ہو سکتے ہیں، تو ایمان کو ضرر دینے والے حادثات اس سے زیادہ رونما ہو سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہوئے ہیں۔ اور اب بھی اس وقت دنیا کے اندر لوگوں کی جانوں کا اتنا ضیاع نہیں ہو رہا، لوگوں کے مالوں کا ضیاع ہے، لیکن اتنا نہیں ہو رہا جتنے لوگ اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، جتنے لوگ اللہ سے لاتعلق ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس میں ایسی وبا کہ جس میں شرم و حیا کے جنازے نکل رہے ہیں۔ کیا جان ایمان سے قیمتی ہے؟ اور جان آدمی کو جان دینے والے سے زیادہ عزیز ہے، اور جس نے جان دی ہے اس نے جان کی قیمت بتائی ہے، لیکن جس وجہ سے جان ہے اس کی قیمت نہیں ہے۔ زندگی اگر ملی ہے، یہ دنیا اگر چل رہی ہے تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے چل رہی ہے، اور اگر انسان کو کھانا پینا مل رہا ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے اس دنیا کو اللہ چلا رہے اور یہ نظام چلا رہے ہیں۔ اس دنیا کو اللہ نے کھانے پینے کے لیے نہیں رکھا، اس دنیا کو اللہ نے جانوروں کے لیے نہیں بنایا۔ یہ جانوروں کا استبل اور بھاڑا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا جانوروں کی طرح زندگی گزارے۔ انسان کی زندگی اصل نہیں ہے، انسان جتنا بھی زندہ رہے پھر بھی اس نے مرنا ہے۔ اس دنیا میں اللہ جل شانہ من والہ انسانوں کو بتاتے ہیں کیا ایک موت کا سبب کوئی ایک چیز ہے؟ آج تک ایک ہی متعین سبب ہے کہ جس سے لوگ مرتے ہیں، اور یہ آج بھی مرنے والے سب ایک ہی سبب سے مر رہے ہیں۔ یہ آئندہ جب یہ پوری دنیا ختم ہوگی اور کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا تو اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی سبب متعین ہے کہ وہ سب اس سے ختم ہوگا۔ انسانوں کے لیے جانا مقدر ہے، جیسے آنا مقرر ہے کہ آنے والا آئے گا، جانے والے کے لیے جانا مقرر ہے کہ جانے والا جائے گا، اور جانے والے کے لیے جس سبب سے جانا اللہ نے ٹھہرا دیا ہے اسی سبب سے اللہ اس کو دنیا سے جانے کا
फैसला जब करेंगे तो उसी सबब से वो मरेगा जब इंसान के दुनिया से जाने का वक्त होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, दुनिया दारुल इम्तिहान है। इसमें किसी भी हाल में आने के वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की जरूरत है। जनाब रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अजबन लि अम्रिल मोमिन, मोमिन का मामला कितना अजीब है कि जब इसको कोई राहत पहुंचती है तो तब भी ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर उसको अल्लाह की नेमत समझ के शुक्र अदा करता है और शुक्रिया के लिए वो सर्वसजूद होता है। शुक्रिया के लिए वो अल्लाह के अवामिर को पूरा करता है और नाफरमानियों से अपने आप को बचाता है। और जब उस पर मुसीबत आती है तो फिर ये सब्र कर लेता है। और शुक्र का बदला भी जन्नत है, सब्र का बदला भी जन्नत है। अल्लाह की जानिब से आजमाइश आए, इम्तिहान आदमी मांगे नहीं, लेकिन जब आ जाए तो फिर इंसान उसमें सब्र कर ले और उसमें वावेला करने से वो मुसीबत टलती नहीं है। शोर मचाने से मुसीबत नहीं टलती। एक आदमी के ऊपर मुसीबत आ जाए, शराबे से नहीं टलती। मुसीबत का लाने वाला ही उस मुसीबत को, जो मुसीबत लेकर आया है, वही उस मुसीबत से नजात दे सकता। और मुसीबत के लाने के लिए, परेशानियों के लाने के लिए वो असबाब बनाता है। और उमूमी तौर पर दुनिया के अंदर हालात इंसानों के आमाल का नतीजा होता है। इंसानों के आमाल अच्छाई के हो तो अल्लाह जल्ल शानो मन वालो हालात भी अच्छाई और बेहतरी के लाते हैं। और जब इंसानों के आमाल बुराई के हो और इंसान अल्लाह से मुकाबले पर उतर आए तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि मैं तुमको थका दूंगा, तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे, तुम थक जाओगे, मुकाबला नहीं कर सकोगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस कि जब दुनिया के अंदर बेहयाई फैल जाए तो अल्लाह ऐसे अमराज और बीमारियां पैदा कर देगा जिसका नाम इससे पहले लोगों ने नहीं सुना होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां अल्लाह पैदा कर देगा। और हदीस के अंदर 99% बीमारियां ये गुनाहों का नतीजा है। जब इंसान अल्लाह के नाफरमान होते हैं तो नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ताला बलाएं, आफतें, मुसीबतें, बीमारियां, हादिसात इंसानों के ऊपर अल्लाह ताला मुसल्लत कर देते हैं। और मुसलमान के लिए तकलीफ आती है तो दर्जात की बुलंदी या गुनाहों का कफारा अल्लाह बना देते हैं। काफिर के ऊपर अगर कोई तकलीफ आती है तो चूंकि उसके गुनाहों का कफारा तो तकलीफ नहीं होती, काफिर बदनसीब मुसीबत में गिरफ्तार होने से उसके गुनाह माफ नहीं होते और काफिर की मुसीबत में गिरफ्तार होने से उसके दर्जात बुलंद नहीं होते। अलबत्ता इतनी बात है कि कभी किसी काफिर को मुसीबत में गिरफ्तार होने से उसको ईमान की तरफ और कलीमे की तरफ आने की तौफीक उसको मिल जाए, वो तौबा कर ले, वो मुसीबत उसके लिए ईमान का जरिया और सबब बन जाए और उसके लिए तौबे का सबब उसके लिए बन जाए और वो उस मुसीबत को ये समझ ले कि ये इसको हटाना मेरे बस में नहीं है, तो ये अल्लाह की तरफ रुजू का सबब और ये जरिया अल्लाह उसको बना देते हैं। और फिर उसको ईमान, उसकी दौलत से, उसकी बरकत से अल्लाह उसको ईमान नसीब फरमा देते हैं। तो मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर मुसीबतें और आजमाइशें हर जमाने में आई है और अब भी आएगी। और जैसे पिछले था, मैंने एक मिसाल अर्ज कर दी थी कि अफलातून की जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और उसने कहा कि अगर आसमान कमान बन जाए और आने वाले हालात को हम तीर समझ ले और फेंकने वाला अल्लाह हो और निशाना उसके बंदे हो तो बंदे कैसे बचेंगे? आसमान के इहाते से तो बाहर नहीं निकल सकते और वो हालात आने वाले, वो तीर हो, इंसान उसका निशाना हो, फेंकने वाला अल्लाह हो, बेचने वाला अल्लाह हो, तो कैसे बचेगा? तो उन्होंने फरमाया कि बेचने का तरीका एक ही है कि तीर फेंकने वाले के पास आके खड़ा हो जाए, तीर फेंकने वाले के पहलू में आ जाए, तो फिर वो तीर जो सामने दाएं बाएं फेंकेगा वो उन लोगों को तो लगेगा जो दूर है, लेकिन जो उसके पहलू में खड़ा है वो महफूज रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में जितनी भी मुसीबतें आती हैं उन तमाम मसाइब से बचने के लिए जरिया ये एक ही है, वो ये है कि इंसान अल्लाह की जानिब मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह की जानिब रुजू कर दे और अपने किए हुए पर इंसान नादिम और शर्मिंदा और परेशान हो जाए, पशेमान हो जाए। दुनिया के अंदर हालात जरूर आते हैं और जैसे मैंने अर्ज किया कि इस वक्त एक शक्ल जो हम डर भी रहे हैं और डराया भी जा रहा है, लेकिन अगर एक जगह एक बीमारी है, इस बीमारी से
अरबों इंसान है दुनिया के अंदर, और अरबों इंसान अल्लाह ने महफूज किए हुए, और बीमार होकर सेहतमंद भी हो रहे। मरने वालों से सेहतमंद होने वालों की तादाद ज्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको जो बीमारी लग जाए वो उस बीमारी से मरेगा भी। बीमारी हर एक को, तमाम इंसानों को एक जैसी बीमारियां लगती हैं, और फिर वो जिसको बीमारी लग गई वो उस बीमारी से मर भी जाएगा। और फिर इंसान ये है कि अगर बीमारी इंसान को लग जाए तो एक तो मौत आदमी की होती है, तबई मौत होती है, और एक हादिसाती मौत होती है। मुसलमान के लिए हादिसाती मौत शहादत की मौत है। तबई मौत एक आम मौत होती है, लेकिन हादिसाती तौर पर मुसलमान को अगर मौत आ जाए तो ये मौत उसकी शहादत की मौत है, और इस जन्नत आखिरत में उसकी दर्जात की बुलंदी का जरिया और सबब अल्लाह जल्ल शानो में नवालू बना देते हैं। और मेरे दोस्तों, इस वक्त भी देखें, पिछली दफा भी मैंने अर्ज किया था, अल्लाह फरमाते हैं हमने पहले कौमों के ऊपर भी, लोगों के ऊपर हमने हादिसात मुसीबतें भेजी, और इसके भेजने का मकसद ये है कि रुजू कर लो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तदर्रऊ, कि जब हमारी मुसीबत आती है तो फिर क्यों लोग अल्लाह की तारीफ रुजू नहीं करते, क्यों अल्लाह की जानिब मुतवज्जे नहीं होते। लेकिन अल्लाह फरमाते इसलिए वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, कि दिल इनके पत्थर बन गए। दिल इनमें इंसानों वाले नहीं रहे, दिल में इनमें जानवरों वाले, हैवानों वाले दिल इनके अंदर है, इंसानों वाले दिल इसके अंदर नहीं है। अपनी अपनी तदबीरें तो सोचते हैं इंसान, लेकिन उसमें अल तकदीर यज़हक वाला तदबीर, अल्लाह के फैसले इंसानों की तदबीर को तोड़ देते हैं। अल्लाह का फैसला, इरादा इंसानी तदबीर के साथ शामिल हो जाए तो तदबीर कारगर होती है, और जब अल्लाह का इरादा तदबीर के साथ शामिल नहीं होता सारी तदबीरें फेल होती है। जितनी भी अपने आप को बचाने की, इज्जत देने की, सेहत, इज्जत, दौलत, राहत की जितने भी फैसले कर ले, अगर अल्लाह उसके साथ फैसला शामिल नहीं करता तो इंसान सुरखरू नहीं होता। इंसान अपने इरादे में कामयाब तब होता है जब उसके इरादे में अल्लाह का इरादा शामिल हो जाता है, तकदीर उसकी तदबीर के साथ शामिल हो जाती है, तदबीर तकदीर के मुआफिक होती है, तो फिर अल्लाह ताला उस तदबीर को कारामद बनाते हैं। लेकिन जब तदबीर और तकदीर में इख्तिलाफ होता है तो फिर तकदीर गालिब होती है, तदबीर नाकाम हो जाती है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने पूछे, या रसूल अल्लाह, हम जब बीमार होते हैं तो क्या इन बीमारियों में हम इलाज करें? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, तदबीर जरूर करो, इलाज जरूर करो, और ये भी तकदीर का एक हिस्सा है, इलाज करना भी तकदीर का हिस्सा है। यानी अल्लाह ने ये लिखा है कि इस इलाज से मैं जो करेगा तो मैं उसको ये दूंगा। अब अगर ये तदबीर अल्लाह के इरादे के मुआफिक हो गई तो अल्लाह ताला तदबीर को कारामद बना देते हैं, तदबीर से फायदा पहुंच जाता है। और अगर तदबीर तकदीर के मुआफिक न हो जाए तो फिर कभी भी तदबीर गालिब नहीं है, तकदीर गालिब होती है। इंसान बीमार हो जाए, इलाज करता है, अब अगर तकदीर में ये अल्लाह ने लिखा है इलाज करेगा मैं सेहत दूंगा, इसने इलाज की, ये सेहत अल्लाह उसको दे देगा। लेकिन अगर अल्लाह का इरादा ये है कि इलाज के बावजूद सेहत नहीं दूंगा तो फिर जितने इलाज करेगा सेहत उसको नहीं मिलेगी। हदीस पाक के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब आदमी, एक तो बीमारियां जो आती है असद बीमारी नहीं आती, बीमारी जब आदमी के अल्लाह का इरादा हो जाता है बीमारी मुअस्सर बन जाती है। जैसे मैंने इसके भी मुतालिक मैंने एक दफा अर्ज किया था, इंसान के अंदर और इंसान के बाहर, इंसान के अंदर इंसान के निजाम और सिस्टम को तबाह करने वाले इंसान के अंदर लाखों जरासीम अंदर में मौजूद है, लाखों जरासीम बीमारियां इंसान के अंदर, लाखों इंसान के अंदर मौजूद है। जिसके मुतालिक मैंने कहा था कि कैंसर के स्पेशलिस्ट, अब उन्होंने कहा कि सारी जिंदगी मैंने कैंसर पढ़ा और इन मरीजों का मैंने इलाज किया और इन्हीं तजुर्बों में मेरी जिंदगी गुजरी, और मैंने खुद किताबों में और अपने मुताले में 750 कैंसर की किस्में, यानी ऐसी मुख्तलिफ जरासीम जिससे कैंसर की मुख्तलिफ शक्लें पैदा होती है, 750 किस्में
اور صرف جلد کی بیماری آدمی کو جو لگتی ہے اس کی 250 سے زائد قسمیں. اب جلد کی بیماری کی 250 سے زیادہ قسمیں, کینسر کی قسمیں, اور آدمی کے اندر لاکھوں جراثیم ہیں جو اس کے سسٹم کو تباہ کرنے کے سبب ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اندر میں اللہ نے انسان کی وجود کو تباہ کرنے کے جراثیم پیدا کیے لہذا ہر انسان اب ان جراثیم سے تباہ ہوگا, بیمار ہوگا اور مر جائے گا. ایسا نہیں ہوتا, اس لیے کہ انسان کے اندر ہی ان مہلک جراثیم کو ختم کرنے کے اندر میں ہی اللہ نے اسباب پیدا کیے. انسان کی جسم کے اندر ہی وہ قوت اللہ نے پیدا کی ہے جو ان کو مؤثر ہونے نہیں دیتے. لیکن جب کبھی اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ مؤثر بن جاتا ہے. اللہ کا ارادہ بن جائے تو مؤثر بن جاتا ہے. اولاد پیدا ہوتی ہے, ہزاروں ذرات ہوتے ہیں کہ جس میں سے ہر ذرے سے بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے. ایک بوند میں, ایک قطرے میں, نطفے میں ہزاروں ذرات ہوتے ہیں کہ جن میں ہر ذرے سے بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے. لیکن ہر ذرے کو اللہ پیدائش کا سبب نہیں بناتے. ان ہزاروں میں سے کسی ایک کو اللہ کسی انسان کے وجود کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور باقی ہزاروں بیکار ہو جاتے ہیں. کسی کی ایک بچہ ہو جاتا ہے, کبھی کبھار 2 ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھار 2 سے زیادہ بھی کسی کے ہو جاتے ہیں. معمول کے مطابق 1 ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں میں اسباب ہو, کوئی ایک سبب کارگر ہوتا ہے جس کا فیصلہ اللہ کر لیتا ہے. اسی طرح سے انسان کو اندر میں مارنے والے اسباب ہزاروں لاکھوں موجود ہیں, لیکن ان سے آدمی مرتا نہیں ہے. ایک ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ حیران نہیں ہوں کہ مرتا کیوں ہے انسان, حیرت مجھے اس پر ہے کہ زندہ کیسے ہے. اس کا اتنا یہ پیچیدہ نظام اور سسٹم چلتا کیسے. جب ہم پانی پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سانس لیتے ہیں, تو اب یہ ہر ایک پانی کو پانی کی نالی میں, کھانے کو کھانے کی نالی میں, سانس کو سانس کی نالی میں پہنچانے والا کون ہے؟ دانا زمین میں ہم ڈالتے ہیں, اس کو زمین کے اندر کھڑا کرنے والا کون ہے؟ زمیندار نے تو زمین کے اندر دانا ڈال دیا. اب دانا کوئی نیچے کی طرف ہے, کوئی دائیں ہیں, کوئی بائیں ہیں, لیکن کھیتی جب اگتی ہے تو سب اس دانے کو یہ سمجھ کس نے دی ہے کہ نیچے تم نے نہیں جانا ہے, اوپر کی طرف نکلنا ہے. تو نیچے بھی تو مٹی ہے, دائیں بائیں بھی تو مٹی ہے, اوپر کی طرف نکلتے ہوئے بھی اس نے مٹی کو پھاڑنا ہوتا ہے. اس دانے کو یہ سمجھ کون دیتا ہے کہ تم نے دائیں بائیں نہیں جانا ہے, اوپر کی طرف نکلنا ہے؟ اس دانے کو زمین کے اوپر یہ سمجھ دینے والا کون ہے؟ یہ عقل اس کو دینے والا کون ہے؟ انسان کے اندر خون بنانے والا انسان ہے. خون کے بنانے کا سسٹم انسان نے بنایا, اور خون کی صفائی کا سسٹم انسان نے بنایا. بننے کا سسٹم اللہ انسان بناتا ہے. پورے وجود کے اندر سپلائی کا سسٹم انسان بناتا ہے. اور دل کی دھڑکن کی جو مقدار مقرر ہے, یہ مقدار کسی انسان نے دی ہے کہ تم نے اتنی دفعہ دھڑکنا ہے. اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو گیا تو یہ تمہاری بیماری ہو جائے گی. اور اتنی طرف یہ دفعہ دل دھڑکے گا تو یہ صحت مند انسان کا دل ہے. یہ دل کو یہ دھڑکاتا کون ہے؟ اور اس دل کے اندر یہ خون, یہ سمجھ اس کے اندر کون رکھتا ہے؟ اللہ جل شانہ منوالہ پوری دنیا کا نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ ہے, سنبھالنے والے اللہ جل شانہ منوالہ ہے. گردے کے اندر, اب ہم اور آپ نے سنا ہوگا, بہت ساروں نے پڑھا ہوگا, گردے کے اندر گردہ جو کام کرتا ہے, اور اس گردے کے اندر کہ میں نے اس میں سے یہ خون کی صفائی کیسے ہوگی, کتنی نمکیات, کتنا کولیسٹرول, کتنا اس نے کن چیزوں کو جسم کے اندر رکھنا ہے, اور پھر کس مقدار میں اس نے مثانے کے راستے سے باہر کو نکالنا ہے. اب یہ گردے کو یہ سمجھ کون دیتا ہے؟ اور اب ہم سب یہ 40, 50, 60 سال سے یہ گردہ کام کر رہا ہے, اللہ نے بنایا ہے, اور جس کام پہ لگایا ہے وہ کام کر رہا ہے. لیکن جب بنانے والا ارادہ کر لیتا ہے کہ نہیں اب تم نے مزید کام نہیں کرنا ہے, تو وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کہ اب بنانے والے کا ارادہ ہو گیا ہے
کہ اب مزید تم نے کام کرنا نہیں ہے، تو لہٰذا اس گردے کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے اور گردے کا کام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے لیے بنا ہے انسانوں کو، اس لیے میرے خود شیخ، اور وہ ڈاکٹری کے لائن کے اور اپنے فن کے اندر بہت قابل اور مہارت اللہ نے ان کو دیے، تو بہت قابل ہے۔ وہ پڑھانے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے امریکہ میں بھی ان کو بلایا جاتا تھا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اگر ایمان کی روشنی تھوڑی سی بھی اس کے اندر ہو، بہت قریب سے خدا کو دیکھ لیتا ہے، بہت قریب سے خدا اللہ کی قدرتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کے جسم کے اندر وہ گھستا ہے اور پھر انسان کے جسم کے نظام اور سسٹم کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، تو اگر یہ بدبخت نہ ہو تو ایمان لانے پر ضرور مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنے پیچیدہ نظام اور سسٹم کو چلانے والا کون ہے۔ ایک ماہر، آنکھوں کے ماہر نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال ان آنکھوں کے اوپر میں نے گزارا ہے اور اس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے، لیکن اس آنکھ کا پورا سسٹم اب تک میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ نظام اور یہ بینائی اور اس کے اندر قوت اور کمزوری کیسے آتی ہے اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ساری مرحلوں پہ جا کے ڈاکٹر اپنی بے بسی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ بس اب میں آگے کچھ نہیں کر سکتا، اتنا میں کر سکتا تھا، اس سے آگے اب میرا کام نہیں ہے، اب کوئی بھی دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس سے آگے قدم نہیں اٹھا سکتا، اللہ کی قدرت ظاہر ہو جائے۔ لیکن اللہ نے دیکھے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نابینا ہو گئے تھے 6 سال کی عمر میں، لیکن انہوں نے، ان کی والدہ نے دعا کی مصلے پر اور رو رو کر اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے بیٹے کو بینائی عطا کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا پر ان کے نابینا بیٹے کو بینائی عطا کر دی، بغیر کسی ظاہری سبب کے اللہ نے ان کو بینائی عطا کر دی۔ ایک صاحب کا میں نے قصہ سنا ہے، بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں تھی، ایک بیٹا، اور وہ ایک بیٹا بھی 8 سال تک گونگا تھا، کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، وہ بڑا پریشان تھا، اور وہ دولت ہونے کی وجہ سے اس نے پاکستان اور بیرون ملک اس کا علاج کیا، علاج نہیں ہوا۔ لیکن جب اس نے ایک دن وہ شراب پی لی، کہتے شراب، ماں نے، بیوی نے تانا دیا، میں نے شراب پی لی، دن میں 3-4 دفعہ میں نے شراب پی، نشے میں تھا۔ آخر شام کے وقت رات کو میں مسجد میں آیا اور جا کے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، میں نے محراب کے اندر کھڑے ہو کر چوکٹوں کو بیٹھ پر سجدے میں پکڑا اور میں نے رو رو کے دعا مانگی۔ دن جب میں آیا گاڑی نکال کے، میں گھر جب آ رہا تھا تو وہی گونگا بیٹا دروازہ کھول رہا تھا اور کہا کہ ابا جان گاڑی اندر لے آئے۔ اس کو اللہ نے گویائی عطا کر دی۔ پہلا جملہ میں نے اس سے سنا کہ اس نے مجھے ابا جان کہا۔ ایک اس وقت حاضر سروس تو نہیں ہے فوج میں، لیکن بہت بڑے عہدے پر تھے، ایک دفعہ یہاں بھی وہ تشکیل کے اندر آئے تھے، تو ان کی اہلیہ بیمار ہو گئی تھی، وہ خود اور ان کے بیٹے وہ تبلیغ میں چلے کے اندر چل رہے تھے، بیوی بیمار ہو گئی، اور جب بیمار ہو گئی تو لاہور کے اندر اسپتال میں، اور شدید بیمار ہو گئے، تو گھر والوں نے بڑے تانے دیے ان کو کہ تم گھر کو چھوڑ گئے ہو، ماں کو چھوڑا، اور یہ ہے احساس نہیں، سمجھ نہیں ہے، تم دین والے بیوقوف ہوتے ہو، فلانا ہوتے ہو، یہ ہوتے ہو، وہ ہوتے ہو، بہت سنایا۔ تو آخر ان کا مشورہ ہوا، بیٹے سے کہا کہ تم چلے جاؤ اور وہاں جا کر دیکھ بھال کر کے پھر آ جانا۔ تو جب وہ گئے تو چونکہ وہ خود بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت خوبصورت نوجوان ہیں، اور تو وہ جب گئے تو رشتہ دار بہت برسے، بہت بڑاس نکالی۔ اس نے رشتہ داروں سے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میری بیمار ہوگی تو میں نے ڈاکٹروں کے پاس ہی لے جانا تھا جن کے پاس آپ لوگ لے کے آ گئے، اور آپ لوگ جو ان کے رشتہ دار میں ڈاکٹر تھے کہا کہ آپ سے مشورہ لینا تھا، اور آپ ہی ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو دیکھ بھال بھی کر رہے، ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کر آئے، پیسوں کی بھی کوئی نمی نہیں، اور ہر حوالے سے ہر سہولت موجود ہے، لیکن وہ میری ماں کومے سے نہیں نکل رہی، میں ہوتا بھی تو کیا کرتا۔ لیکن اب پھر اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، تمہاری اپنی تدبیریں جو تم نے کرنی تھی کی، جس چیز کا تم مجھے تانا دیتے ہو کہ میں کیا سیکھنے کے لیے گیا تھا میں بتاتا ہوں۔ کہتے میں وضو کیا، اور وضو جا کر انہوں نے وضو کر کے مسجد میں آ گئے، نفل پڑھ کے دعائیں گڑ گڑا کے مانگی کہ اللہ تو کرنے والا ہے، تو قدرت رکھتا ہے اور تو کر سکتا ہے، اللہ تو کر دے۔ دعائیں مانگی، اور وہ جب ماں جو تھی وہ آہستہ آہستہ کومے سے نکلی اور بالکل ہوش کے اندر آ گئی،
اور ہوش میں آ گئی تو انہوں نے کہا تمہاری تدبیریں فیل ہو گئی، اللہ نے عمل کے ذریعے سے کر کے دکھا دیا۔ میرے دوستو اس وقت تو پوری دنیا کا باطل تو عمل نہیں سمجھتا، لیکن ہمارا ملک بھی مقتدر طبقہ عمل کی قوت کو نہیں سمجھتا۔ ہمارے ملک کے اوپر مسلط طبقہ، پڑھے لکھا طبقہ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو عمل کی قوت کو سمجھتے ہیں، عمل کی قوت نہیں، لیکن چونکہ اختیار اور اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے اس لیے وہ عمل کے راستے سے کوئی بات بھی کر دے تو کہتے ہیں یار یہ بیوقوف ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اب مسجدوں کے اندر بھی اب ظاہری تدبیر یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے بتا دیا، لیکن اب مسلمانوں کو کتنا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسجد کے اوپر کتنی نگرانی کی جا رہی ہے۔ بازار میں رش ہو کوئی جگہ نہیں ہے، کسی سپر مارکیٹ کے اندر رش ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ایک جگہ وہ ایک ساتھی مجھ سے بات بھی لمبی ہو رہی، ختم کرنے کی کوشش کروں گا، تو وہ ہمارے ایک ساتھی تھے جیسے لاک ڈاؤن وغیرہ میں کہ بعض فلاں دکانیں جو ہے فلاں دن کو کھلے، فلاں دکان فلاں کھولے، تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو ہر دن آج اکبر بنانا چاہتے ہو کہ آج سب کہیں گے کہ آج کپڑے کی دکان کھلی ہے لہذا سب جاؤ کپڑے خریدو، آج فلاں کی دکان کھلی ہے لہذا سب جاؤ فلاں بوٹوں کی دکان کھلی ہے لہذا بوٹ خریدو، تو اب سارا رش بوٹوں کی دکان پہ ہو۔ اور آئی جی صاحب سے اس دن پرسوں ہمارے علماء کرام کی میٹنگ تھی، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ شہر میں آپ نے شہر بند کیا ہے، لیکن اس شہر کے داخلی راستوں پر جو آپ نے ناکے لگائے ہیں اور وہاں پر ٹریفک کا جو رش ہے، وہاں پہ جو لوگوں کا رش ہے، یہاں پر تو منتشر ہو کر تقسیم ہو جاتے ہیں، اور ان چوکوں پر آپ نے ہزاروں لوگوں کو ایک ایک جگہ پہ جمع کر دیا، کیا ان کو ایک دوسرے سے پھر بیماریاں نہیں لگتی؟ انسانی عقل فیل ہے بالکل۔ اس لیے اب وہ خود انہوں نے کہا کہ اس وقت تجربے مختلف کر رہے ہیں باتیں، لیکن باتوں پہ اتفاق نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن کچھ چیزوں پر ایسے ہے کہ اس وقت اتفاق ہے کہ زیادہ قرب سے اور ہاتھ ملانے سے فلانا سے اس پر ڈاکٹروں کے اختلاف ہے، وہ بھی اگر اللہ چاہے تو وہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن نشانہ ہندوستان کے اندر اس بیماری کو کورونا وائرس نہیں، مسلم کورونا کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں مسلمان دینی ادارے باطل کی نشانے پر ہے، اور آئندہ کے لیے ان جیسی حرکتیں کر کے وہ دین اسلام کے خلاف کیا سازشیں کرنے والے ہیں، یہ اہل عقل اور اہل علم پر پوشیدہ نہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اعمال کی طرف مہینہ رمضان مبارک کا ہے، اس میں ہمیں زیادہ اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو طے ہوا ہے علماء اور حکمرانوں کے درمیان جو باتیں ہوئی ہے، اب اس میں یہ ہے کہ مسجد و تراویح مسجد ہو، وضو اپنے گھروں کے اندر کر لیں، نوافل اپنے گھروں کے اندر پڑھ لیں، فرائض کے اندر آ جائے تو اس میں بھی ایک دو آدمیوں کے درمیان وہ فاصلے کو کچھ برقرار رکھیں، صابن وغیرہ سے ہاتھ دھو لیں، یہ احتیاطی تدابیر ہے، دوا ہے اس کو لگا لیں، اور مسافہ کرنا چونکہ فرض بھی نہیں ہے لہذا ایسے موقع پر اس سے اگر نقصان کا اندیشہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن باقی یہ ہے کہ زیادہ اعمال کی طرف زیادہ ہمیں اور آپ کو متوجہ ہونا چاہیے۔ تراویح اگر گھروں کے اندر کوئی پڑھنا چاہے تو اپنے گھروں کے اندر تراویح کا انتظام کر سکتا ہے، تو وہاں پر قرآن پاک کے ختم کا انتظام کر سکتا ہے۔ مسجدوں کے اندر بھی تو کوئی بند تو نہیں کر سکتا کہ ظاہر ہے کہ مسجدیں بند ہو جائے، مسجدوں کے اندر سسٹم جو رہے گا، البتہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، آپ حضرات بھی کوشش کر لیں، باقی زیادہ توجہ اللہ کی جانب کر لیں۔ اور یہ رمضان کا رات کو ظاہر ہے تراویح ہوگی، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، بہت رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر ویسے بھی اللہ نے موقع دیا ہے، بہت سارے لوگ اپنے اوقات گھروں پہ گزارتے ہیں، اگر قرآن کی تلاوت ہو، درود شریف ہو، ذکر اذکار ہو، استغفار ہو، دعائیں ہو، اور خیر و خیرات و صدقہ ہو، غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہو، تو انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کی تدبیروں سے یہ بلا نہیں ٹلے گی، ہم اور آپ کی دعاؤں سے اور نیک اعمال کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ بلا ٹل جائے گی، اور اللہ ہمیں بھی محفوظ کر دیں گے، اور ہماری ان دعاؤں کے اور اعمال کی برکت سے دنیا سے بھی اللہ اس آفت اور وبا کو اٹھا لیں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات سب کو توفیق نصیب فرما دے۔